لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين كثيرا كثيرا وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الکاملین الى یوم اللقاء کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت مآب میں محبتوں اور خوشیوں کو اپنے دامنوں میں سمیٹتے ہوئے اور ساتھ ساتھ اظہار کرتے ہوئے بھی بارگاہ رسالت مآب میں یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں کہ ہمارے پیارے مکی مدنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جملہ اہل محبت کے درود و سلام کو خود سماعت فرماتے ہیں. اور حتیٰ ارد علیہ السلام حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھی میرا کوئی عاشق جب میرا کوئی محب مجھ سے محبت کرنے والا میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت سے پیش فرماتا ہے تو میں اس محبت والے کا جواب خود ارشاد فرماتا ہوں. تو جس کو بارگاہ رسالت مآب سے جواب چاہیے وہ ذرا مل کے جھوم جھوم کے بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بات ضمناً میں عرض کرتا چلوں. دیکھیں یہ ماہ مقدس جو ہے اس میں اکثر اوقات بولنا پڑتا ہے تو بول بول کے آپ کو پتہ ہے نا گلا بیٹھ جاتا ہے. تو پھر بھی دیکھیں آپ کے سامنے علماء کرام آتے ہیں اپنی طرف سے وہ کنجوسی نہیں کر رہے ہوتے محبت اور پیار کا اظہار پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہمارا گلا دکھ جائے گا ہمیں پرابلم ہو جائے گا پھر بعد میں درد ہوگا. نہیں نبی کی محبت میں سب کچھ قربان ہو جائے نا ہمیں پرواہ نہیں ہے. ذرا آواز جس کی اچھی ہے یا جیسی بھی ہے سب مل کے ایسے انداز سے پڑھیں بس سمجھ آ جائے کہ یہاں آقا کریم علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہیں. مل کے درود پاک کا نذرانہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا مومنوں خوشیاں مناؤ جس وقت تک تُسے سارے نہ پڑھ سر اچھی آواز نہ لیتے ہیں اس وقت تک میں آگا نہیں جانا ویسے محبت نہ پڑھو مومنوں خوشیاں مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا رب سلم گنگنا رب سلم گنگنا کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا ارے آج یہاں پہ میلاد کے لیے جلوس کے لیے وہی بندہ آ سکتا ہے جو مومن ہوگا آج کے دن خوشی وہی منائے گا جو مومن ہوگا بے ایمان نے اس سے پہلے کبھی بھی میرے سرکار کی آمد پہ خوشی نہیں منائی ہے آج بھی بے ایمان سرکار کی آمد پہ خوش نہیں ہوگا اور جو بے ایمان ہے کل قیامت تک وہ آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پہ خوش نہیں ہوں گے جتنے بھی اللہ کے نبی کے عاشقین ہیں آپ کے محبین ہیں وہ سارے کے سارے اس دن آقا کریم علیہ السلام کی آمد پہ خوش ہوتے گئے اور خوش ہو کے یوں کہتے ہیں مومنوں خوشیاں کملی والا گیا مومنوں خوشیاں کملی والا چہرہ والفجر سے اور گیسوئے واللہ سے دل کو آئینہ بناؤ دل کو آئینہ بناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں کملی والا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا تو آج کے دن خوشیاں کون مناتے ہیں مومن ٹھیک ہے اب خیر گلا آج ساتھ نہیں دے رہا ہے چونکہ پچھلے کچھ دن جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے 2-3 گھنٹے تک جناب وہ گلا چلتے ہی رہے تو پھر پرابلم تو ہوتا ہی ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ پاک آج کے اس دن کے اندر ہم سب کو کثرت کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے بندے اگر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں یا نہ دیں اشرف المخلوقات انسان جو ہیں
وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں یا نہ دیں، لیکن جب سونے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد پہ جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ارے جانور تو جانور ہیں، زمین کے جتنے بھی شجر و حجر ہیں، یعنی درخت اور پتھر ہیں، ان درختوں اور پتھروں نے بھی اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منائی ہے۔ تو پتہ چلا آمد مصطفیٰ پہ خوش ہونا یہ سونے نبی کے عاشقوں کا طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد۔ یا علی یا علی حق چاہ رہا مرحبا۔ سامعین محترم، اب میں اپنی بات کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں۔ جتنے بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے آج کے دن حضور علیہ السلام کی محبت دلوں میں لے کر گھروں سے نکلے ہیں یا نکل رہے ہیں، سب احباب مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ اس دن کئی ایسے تھے جو خوش بھی ہوئے اور ایک ایسا تھا کہ جو اس دن رویا بھی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ 3 موقعوں پہ شیطان رویا ہے۔ ایک، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی شیطان رویا۔ ایسے پڑھنا نا فاتحہ، کئی لوگوں کو بھی چنگی نہیں لگنی۔ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان رویا، اور یہی بات اگلی بات میں کر کے پھر اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ دوسری چیز، جب حضور علیہ السلام دنیا میں جلوہ فروز ہوئے تو شیطان رویا۔ ارے کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق نے خوشیاں منائی، سارے چرندوں پرند نے، درختوں نے، شجر نے، جملہ اشجار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سونے نبی کی آمد پہ خوشیاں منائی گئے، لیکن شیطان اس دن بھی رویا۔ اللہ کے نبی کے جتنے بھی عاشقین اور محبین تھے وہ سارے کے سارے آمد مصطفیٰ پہ خوش ہوئے، وہ سارے کے سارے آمد مصطفیٰ پہ خوشیوں کا اظہار کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ابھی دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی امی جان کے بعد کبھی ایک نبی آتے ہیں، کبھی دوسرے آتے ہیں، کبھی تیسرے آتے ہیں، کبھی جناب آدم آتے ہیں، کبھی جناب ادریس آتے ہیں، کبھی جناب نوح آتے ہیں، کبھی جناب اسماعیل علیہ السلام آتے گئے، اور آکے سارے کے سارے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان جناب سیدہ آمینہ آپ کو کچھ کہنے لگ جاتے گئے۔ میری گل ختم ہو، میں بس گل ختم کرنے لگ جا رہے ہیں۔ اللہ کے سونے نبی کی والدہ کے خواب میں آگے کچھ کہنے لگ جاتے گئے، اے اللہ کے نبیوں، اے جناب آدم، اے جناب ابراہیم، اے جناب موسیٰ، اے جناب نوح علیہ السلام، آپ کیوں آئے جناب سیدہ آمینہ کے خواب کے اندر؟ اے آمینہ آپ بھی بتا دیں یہ سارے نبی کیوں آئے؟ فرمایا او زمانے والو، جب جناب آدم علیہ السلام آئے، جناب نوح علیہ السلام آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام آئے، جناب حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام آئے، جناب حضرت سیدنا ہود علیہ السلام آئے، فرمایا یہ ویسے ہی نہیں آئے تھے، بلکہ یہ نبی جب میری خواب میں آئے تو یہ نبی آ کے مجھے کہنے لگے، اے آمینہ تجھے مبارک ہو،
تیری گود کے اندر اللہ کا سونا نبی آنے والا ہے۔ تو جب سارے نبیوں نے آ کے جناب آمنہ کو مبارکباد پیش کی تو پتہ چلا آمد مصطفیٰ کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنا جناب آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس واسطے ہم سنی لوگ بھی اس دن غم نہیں مناتے ہیں بلکہ ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔